अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के इनकार पर स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने 29 फरवरी बरोज़ जुमेरात कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया है। इजलास में 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत तलब किया गया है। इससे पहले सदर मुमलिकत को इजलास बुलाने की समरी भेजी गई थी, लेकिन सदर ने समरी पर एतराज़ लगाकर इसे वापस भेज दिया। आइन के आर्टिकल 91 के तहत सदर मुमलिकत कौमी असम्बली के इजलास की समरी वापस भेजने का भी इख्तियार नहीं रखते। ताहम सदर का अपनी भिजवाई गई समरी के जवाब में कहना था कि पहले खवातीन और मखसूस नशस्तों पर फैसला करें, फिर कौमी असम्बली का इजलास बुलाएंगे। जब तक ऐवान में नशस्तें मुकम्मल नहीं की जाती, उस वक्त तक असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि ऐवान अभी मुकम्मल नहीं हुआ। सदर मुमलिकत के इस मौक़िफ़ को अब बानी PTI इमरान खान, बैरिस्टर गौहर अली जफर की भी मुकम्मल हिमायत मिल रही है। आइनी माहिरीन के मुताबिक आइन के आर्टिकल 224 के मुताबिक खवातीन और अक़लियती नशस्तों का मामला भी हल तलब है। तो फिर क्या अगर कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को तलब ना भी किया जाए तो क्या यह आइन की खिलाफ वर्जी होगी? इस हवाले से भी आइन का आर्टिकल 254 भी एक मुकम्मल और महफूज रास्ता देता है। एक आइनी राय यह भी है कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ इजलास बुलाने के मजाज नहीं, क्योंकि वो अबूरी स्पीकर हैं, जबकि सेक्रेटरी कौमी असम्बली भी इजलास बुलाने का इख्तियार नहीं रखते। PTI के वकला तो पंजाब असम्बली के उन इजलासों को भी गैर कानूनी करार दे रहे हैं जहां स्पीकर और वजीर आला का इंतखाब भी हो चुका है। ये सारी सूरत हाल किस तरफ जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि तीनों फरीकैन सदर मुमलिकत, स्पीकर और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अब तक मखसूस नशस्तें न देने वाले इलेक्शन कमीशन के पास अपने अपने आइनी जवाज़ मौजूद हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इस आइनी बहाम को जन्म देने का बड़ा जिम्मेदार कौन है? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और इफ्तिखार अहमद। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल, इलेक्शन कमीशन मखसूस नशस्तों का फैसला न कर सका, सदर इजलास बुलाने से इनकारी, स्पीकर ने इजलास बुला लिया। नई असम्बली के पहले इजलास को क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? हसन साहब। टेढ़ी बुनियाद टेढ़ी दीवार, कॉमन सेंस की बात है। पंजाबी मुहावरा सुने, वो कहता है कि जी माँ पर धी, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं थे थोड़ा थोड़ा। ये असेंबली जिस इलेक्शन की औलाद है उसी पर गई है। मुतनाज़ इलेक्शन, मुतनाज़ असेंबली, 2+2 = 4। इसमें कोई अकल की तज्ज़िया की ज़रूरत नहीं। मगर हसन साहब, इलेक्शन तो हर बार मुतनाज़े होता है। 18 में भी इलेक्शन पे सवाल उठाया जाता रहा, वजीर आजम को सिलेक्टेड कहा जाता रहा, तब भी यही कुछ हुआ। 13 के बाद भी एक जमात की जानिब से धरने दिए जाते रहे। मगर असेंबली के इजलास होते हैं, आइन को लेके चला जाता है, आगे बढ़ा जाता है। आइन को लेके चलना चाहिए अगर आइन मौजूद है, लेकिन आप पिछले इलेक्शंस की बात कर रही हैं, तब आपने ये सवाल नहीं पूछा था, तब भी मैं यही जवाब देता। कौन सी आपकी असेंबली है जिसने असेंबली की तरह बिहेव किया? खत्म। गुग्गू कोड़े मैं पेशियां भुगतता रहा हूं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? मैं ठीक और गलत की तो बात ही नहीं कर रहा। वो ये ना करते तो कुछ और होता, ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था। मैं तो वो हूं, यानी आप वो हैं जिसे हर हाल में बस रोना था। अवाम की बात कर रहा हूं। सर, अवाम को ही क्यों रोना है? जो आइंदा होगा वो भी ऐसा ही होगा। बस ये फिर अवाम से पूछें जिनके बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी थी। जी ठीक। लेकिन सर, लोगों ने वोट दिया है, 48% वोटर बाहर निकला है, उसने वोट डाला है। एक असेंबली को बनना है, पॉलिसी बननी है, रमज़ान है, बजट है, बाहर से मुआहदे हैं। तो मतलब ये तो घर के अंदर के लोग हैं जो कहते हैं कि अगर हमें इख्तियार और इख्तिदार नहीं तो फिर सबको आग लगा दो। ये आप मुदानी फेरने पे चलाने पे तुली हुई है, तो इसका मैं क्या करूं? मतलब लाहौर शहर के बच्चे की ज़ुबान पे जो कुछ है, मैं तो ना मैंने वोट दिया है, ना मुझे कोई दिलचस्पी है, ना मैं उसकी जमहूरियत मानता हूँ, ना ये टोटल फ्रॉड है। मैं लोगों की बात, अभी ताज़ा हेयर कट कराया, मेरा बाबर आया हुआ था घर पे, उसका भी यही रोना था। मैं चुप करके सुनता रहा, वो बाल काटता रहा और बातें बताता रहा मुझे।
تو اٹ از مطلب چھوڑیں، آپ کو بھی پتہ ہے اندر سے. ٹھیک ہے جی. ٹیڑھی بنیاد اور ٹیڑھی دیوار افتخار صاحب وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ صدر کا کنڈکٹ جو ہے اس کے اوپر آج بہت پولیٹیکلی بھی سوالات اٹھائے گئے، جو جماعتیں اسمبلی میں بیٹھی ہیں پہنچ چکی ہیں اور جو چاہ رہی ہیں کہ فوری طور پہ اجلاس ہو جائے. اب آپ کے خیال میں اس آئینی بحران کا ذمہ دار کون ہے؟ صدر کے اوپر رکھا جائے، ہم ای سی پی کی جانب سے نشستیں نہیں دی گئیں وہاں رکھا جائے، جبکہ ایک رائے یہ ہے کہ اس آئین کہتا ہے کہ یہ مکمل ہے، جو لوگ آ گئے وہ تو حلف اٹھائیں گے آ کر. صدر پاکستان جناب ڈاکٹر صاحب ہمیشہ ایسے فیصلے کرتے رہے ہیں، ماضی میں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا. متنازع فیصلے انہوں نے کیے. انہوں نے ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ اپنی وابستگی کو کھل کے ظاہر کیا اور صدر کے طور پہ وہ ایکٹ نہیں کرتے رہے. انہوں نے اپنے حلف کی پاسداری بھی نہیں کی. ایک موقع پر ان کو ایک چیز بھجوائی گئی اور کہا گیا کہ اس پہ آپ فیصلہ کریں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس پہ فیصلہ نہیں کروں گا، کیونکہ اس معاملے کے حوالے سے تو میں خود ایک پارٹی کی طرف سے ایک جگہ کے پر پٹیشنر کے طور پہ پیش ہو چکا ہوں. وہ شاید بھول گئے کہ انہوں نے جو حلف اٹھایا تھا وہ ان کو پابند بناتا ہے کہ وہ آئین کے تابع کام کریں گے. اب آئین کے تابع ان پہ یہ لازم ہے کہ وہ الیکشن کا اناؤنس کریں قومی اسمبلی کا. اگر وہ نہیں کریں گے تو میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ مذاق نہیں ہو سکتا. اس کو بنانا، ریپبلک بنانے کی جو کوشش ایک سیاسی جماعت کی طرف سے پچھلے کئی سالوں سے کی جا رہی ہے، یہ ناکام ہوگی اور جمہوریت کی طرف جو راستہ ہے وہ چلے گا. اس کو اب کوئی روک نہیں سکتا. اگر روکیں گے تو سب کا نقصان ہوگا اور کسی قسم کی غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ اگر ایسا ہوا تو وہ بچ جائے گا. اگر یہ دیوار ٹیڑھی ہے تو ٹیڑھی دیوار گری تو اس کے ملبے میں سب ہی جائیں گے. یہ کہنا تو بڑا آسان ہے لیکن حقیقت ہے یہ ایک ریاست ہے. اس ریاست نے آگے جانا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ریاست آگے نہ جائے، تو جو لوگ ریاست کو روکنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں کیا لفظ استعمال کروں؟ افتخار صاحب ایک سوال ہے. آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی گفتگو کی اور انہوں نے بولا کہ صدر مملکت کے خلاف 2 مقدمات قائم ہوں گے. ابھی آپ نے جو بات کی، جو کرنا ہے، صدر مملکت کا جو حلف ہے وہ ایک پوسٹ آفس کا، ان کو کورسپونڈنس کرنی ہے، ایک چیز آئے گی ان کو بھیج دینا ہے اس کو اگلے پروسیس کے لیے. پہلے انہوں نے اسمبلی توڑی، مطلب اسمبلی ہی توڑ دی انہوں نے، تب پتہ نہیں آئین کہاں رکھا. اب وہ اجلاس میں نہیں توڑ سکتے تھے، فیصلہ آ چکا. اب اسمبلی کا اجلاس بلانا ہے، وہ بلا نہیں رہے. تو کیا یہ اب ان کی ریٹائرمنٹ ان کو ایک استثناء ہے بطور صدر؟ بلاول بھٹو کہتے ہیں 2 مقدمات ان پہ قائم ہوں گے، پھر ان کا مشکل دور شروع ہونے والا ہے. نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، میں یہ جو مشکل دور کی ہم بات کر رہے ہیں، آج ایک خاتون تقریر کر رہی تھی سینٹ میں اور وہ مطالبہ کر رہی تھی کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیا قصور ہے، صنم جاوید کا کیا قصور ہے. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ان کو آج احساس ہوا. جب یہ کھیل کر رہے تھے تو علم نہیں تھا کہ کیا کھیل کر رہے ہیں اور اس کے نتائج کیا ہوں گے. تو یہی بات صدر مملکت کے بارے میں کہوں گا. اس آدمی نے کہا کہ میں وزیر اعظم سے حلف نہیں لیتا. اب دیکھیں کس قسم کے یہ فیصلے کرتے رہے، حالانکہ آئینی طور پہ ہی از باؤنڈ کہ حلف لے پرائم منسٹر سے. اب اس نے کہا کہ میں پرائم منسٹر سے حلف نہیں لیتا. اور پھر جس حد تک انہوں نے جانبداری کا ثبوت دیا ایک سیاسی پارٹی کی طرح، اس داستان میں جائے بغیر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جمہوریت کے راستے میں رکاوٹیں مت ڈالو. اگر یہ جمہوری عمل رک گیا تو اس کا نقصان سب کو ہوگا اور شاید آپ جیسے لوگوں کو زیادہ نقصان ہو، کیونکہ آپ نے ایسی وائلیشنز کی ہوئی ہیں. جس طرح حوالہ دے رہی ہے عائشہ کہ بلاول یہ کہتا ہے کہ 2 مقدمات بن سکتے ہیں، تو پھر اس بات کا بھی خیال رکھیے گا. اور آج آپ کو اگر صنم جاوید اور ڈاکٹر یاسمین راشد آج یاد آئی ہے تو پھر آنے والے کچھ سالوں کے بعد آپ کو یہ دن بھی یاد آئے گا کہ آپ نے یہ فیصلے غلط کیے تھے اور آپ نے جمہوریت کے راستے میں وہ رکاوٹیں ڈالیں جس کے نتیجے میں اللہ جانے یہاں پہ کیا ہوگا اور اس میں آپ بھی بھگتیں گے. پلیز پارلیمنٹ کا اجلاس ہونے دیں. ہو گیا نا پنجاب اسمبلی کا اجلاس، اسمبلی بن گئی اور میں امید کرتا ہوں کہ اگلے اجلاس میں سارے دوست اپوزیشن کے جائیں گے، وہاں پہ اپنا رول ادا کریں گے، اپنی وہ رسپانسبلٹی ادا کریں گے. لیکن پی ٹی آئی کے اندر ابھی بھی 2 بیان آ رہا ہے. شیر افضل صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ ہم حلف اٹھائیں گے، وہیں پر اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں بھی فیصلہ نہیں ہوا. نہیں دیکھیں نا، اس کا یہ جماعت کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی یہ ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے نا. لیکن میں تو یہ گزارش کروں گا ایز اے ڈیموکریٹ، پلیز اسمبلیوں میں آئیں وہاں پہ پروٹیسٹ کریں، اپوز کریں، ان کی پالیسیوں کو کنڈیم کریں. آپ نے پہلے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے،
اس غلطی کی وجہ سے غلطیوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. اگر آپ اس کو اسمبلی نہ چھوڑتے تو آج ہم یہاں نہ پہنچے ہوتے. تو برائے مہربانی جمہوریت کے ساتھ زیادتی مت کریں. اچھا ایک بات میں اور بھی کہنا چاہتا ہوں, لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ مذاق تھا. عائشہ نے کہا کہ 48% ہم ووٹ پڑا ہے. تو کیا وہ لوگ جو سڑکوں پہ آ کے ووٹ ڈال رہے تھے وہ مذاق تھے, وہ روبوٹ تھے, انہوں نے پرچیاں نہیں لی؟ اب نہ کریں. اگر آپ کو نہیں ملا تو اچھا ایک اور بات, ہمیں کہا گیا طوفان آ رہا ہے, اس طوفان میں سب کچھ بہہ جائے گا, کہا گیا یہاں پہ. وہ طوفان آیا, لیکن کیا نتیجہ نکلا اس طوفان میں؟ جس کے حق میں آیا کیا اس کا ووٹ بڑھ گیا؟ دیکھیں کچھ باتیں ہوتی ہیں ایسے کرنے والی, وہ نہ کریں. ہم حقیقتوں کا سامنا کریں, جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان پہ بات کریں. ٹھیک ہے شہزاد صاحب, میں آپ کی جانب آؤں, کیوں متنازع بنایا جا رہا ہے؟ پہلے تو الیکشن مانگا جاتا تھا, اب الیکشن ہو گئے ہیں, اسمبلی کا پہلا اجلاس ہونا ہے, کہاں ذمہ داری ڈالی جائے؟ کون ہے جو نہیں چاہ رہا کہ ایک سموتھ طریقے سے اسمبلی کا اجلاس ہو, حلف اٹھائیں, آنے والی حکومت حلف اٹھائے اور نظام آگے چلے؟ بہت اچھی خواہش ہے. اس سے پہلے ایک شعر سن لیجئے جون ایلیا کا. میں بھی کتنا عجیب ہوں, اتنا عجیب کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. سوال یہ ہے میری بہن کہ سچ اور جھوٹ کے بیچ میں آپ ہمیں کہتی ہیں روزانہ کہ نیویگیٹ کیا کرو. سچ سے بھی بچو اور جھوٹ سے بھی بچو. یہ ہے تمام پاکستانیوں کا ڈیلیما, انکلوڈنگ مائی سیلف, آج کے دور میں اور آج کے زمانے میں. نہ ہم پورا سچ بول سکتے ہیں اور جھوٹ سے بچنے کی پوری کوشش کرتے رہتے ہیں, اور اسی کے اندر ہی آپ کے ہمارے یہ 2.5-3 منٹ بھی گزر جاتے ہیں, اور اسی کے اندر ہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک بات ہو کچھ کی بھی جا سکے اور اس پر رائے میں کی جائے کہ زیادہ اس کا نقصان نہ آپ کو ہو, نہ ہمارے پروگرام کو ہو, نہ کسی اور کو ہو. متنازع کیا چیز نہیں ہے. آئین کب سے ہم نے فالو کرنا بند کر دیا تھا؟ آئین 90 دن کی جو توجیہ تھی الیکشنز کی, وہ کب ہم نے کہا کہ اچھا اس کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ یہ کب کہا کہ جو انٹرم گورنمنٹس ہیں, جو بیچ میں حکومتیں آئی ہیں, ان کا دورانیہ صرف 60 دن کا یا 90 دن کا ہوگا؟ کیا وجہ ہے کہ ہم آئین کے ان چیزوں کو فالو نہیں کر سکے؟ تو آئین کب ہماری تاریخ کے اندر ہم نے کب آئین کو سپریم جانا؟ اور جب آئین کو سپریم نہیں جانا تو ہم اس وقت آئین کو انووک کرتے ہیں, اس وقت اس کو کوٹ کرتے ہیں جب میرے فائدے میں, میرے حق میں ہوتا ہے. جو صدر پاکستان کر رہے ہیں وہ ایک پارٹی کا نقطہ نظر سامنے لے کے آ رہے ہیں. ایک ایسی پارٹی جو سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے. الیکشنز ہو گئے, اللہ کا شکر ادا کیا, ہم ان مشکلات میں سے 2 سال رہنے کے بعد کوئی ایک رستہ متعین, کوئی ایک رستہ نکلا. شاید اس رستے سے ہم آگے نکل کے بچت ہو جائے ہماری. لیکن اس کے اندر پھر کس کی ذمہ داری آتی تھی؟ چھوڑیے الیکشنز کو, الیکشن متنازع تھے, کچھ کے نزدیک بہت زیادہ متنازع, سب غالباً پارٹیز کے نزدیک متنازع تھے. شاید ہمارے سارے الیکشنز ہی متنازع ہوتے ہوں گے, لیکن ایک وقت وہ تھا, ہم نے کہا الیکشن ہو گئے, اب ایک امید کی نئی کرن, اب وہاں پہ سنبھالنے کا کام آنا چاہیے تھا. سنبھالنا کس چیز کو تھا؟ اس رستے کو سنبھالنا تھا جو کہ نکلا تھا ان الیکشنز کے اندر سے. کس کی ذمہ داری تھی؟ صدر پاکستان کی تھی, پولیٹیکل پارٹیز کی بھی تھی, الیکشن کمیشن کی بھی تھی, ان اداروں کی بھی تھی جو کہ پہلے 9 مئی کے معاملات کے اندر الجھے ہوئے تھے. ہم سب کی ذمہ داری تھی. لیکن ہم نے ان سائڈوں کو سچ اور جھوٹ کی ڈیفینیشن کے اندر اس طریقے سے کھو دیا ہے کہ ہم وہ رستہ ڈھونڈنے کے قابل نہیں رہے. تو آج جو صدر پاکستان کر رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کی آئینی جو ہے اس کی آرگیومنٹ اس طرف سے بھی آئے گی, دوسری طرف سے بھی آئے گی, لیکن رستہ جو نکلے گا وہ بھی اتنا ہی متنازع ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تنازع کے اندر ہم کب تک رہیں گے ایز اے قوم؟ یہ بڑا سوال ہے. دوسری بات اس سے کہ کیا اب ہم یہ تنازع کم کر سکتے ہیں؟ اگر تنازع کم کر دیں تو جو بھی نتیجہ ہے لوگ ماننے کو تیار ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ الیکشن کمیشن یہ جو معاملات ہیں خصوصی نشستوں کے, یہ اگر وقت پہ کر دیتا تو کیا الیکشن کے نتائج بدل جانے تھے؟ کسی ہاؤس کے نتائج بدل جانے تھے؟ لیکن وہ یہ ہے نا کہ پانی کو مڈی کرنا, اتنا گندا کر دو, گدلا کر دو پانی کو. کون گدلا کرنے کے چکر میں بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ؟ ہم تو رستے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے, اور لوگ پانی گدلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو صدر پاکستان وہی کچھ کر رہے ہیں جو باقی سب کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں, لیکن ہم سب اس سچ اور جھوٹ کے کھیل کے اندر کھو کے رہ گئے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس سے آگے ہمیں کوئی رستہ شاید مشکل ہی ملے. اب بھی کوشش کر لو,
संभाल लो इस चीज को जो रास्ता मिल गया, ताकि कोई आगे का रास्ता भी मुतय्यन आहिस्ता आहिस्ता होता जाए। अफसार साहब, क्या हम सब संभाल सकते हैं? क्या आगे का रास्ता निकाल पाएंगे? क्योंकि जितना इख्तिलाफ है, जितना डिवाइड है, कोई भी संभालना चाहता है? क्या मिलकर इसको मुतनाज़ा किया जा रहा है, या जिन्होंने हलफ उठाए हैं वो भी अपनी जिम्मेदारियां अदा करने से कासिर हैं? क्या एक अजीब से कुछ सवाल है मैं इसमें, कि सभी करना चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं। हम जो इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं हम तो नहीं कर सकते, कम से कम ये जो मसाइल का हल है हमारे पास तो नहीं है। जिनके पास है वो करना नहीं चाहते। आपका ओरिजिनल सवाल था सर हाँ जी, कि मुतनाज़ा क्यों बनाया जा रहा है असेंबली के पहले इजलास? ठीक है, तो ये पहला इजलास भी मुतनाज़ा होगा, दूसरा भी मुतनाज़ा होगा, तीसरा भी मुतनाज़ा होगा, सारे इजलास मुतनाज़ा होंगे, आप देख लीजिएगा। बात यह है कि ये कौम आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन इसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, ना बढ़ने दिया जा रहा है। और सियासी जमातों ने बहुत गलतियां की माजी में, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। बहुत ज़ाहिर है जितना भी सीखा, उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, वो पसंद नहीं आया। उससे लगा कि इस्तेहकाम आ जाएगा, सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा तो डॉलर में इस्तेहकाम आ जाएगा, मईशत में इस्तेहकाम आ जाएगा, लोगों के पेट में खाना चला जाएगा, उनको कोई सवारी मिल जाएगी, उनके हालात बेहतर हो जाएंगे। ये लोग, कुछ लोग नहीं चाहते थे ये, इसलिए उन्होंने एक तीसरी कुव्वत पैदा की, तीसरी कुव्वत खड़ी की। उस तीसरी कुव्वत के बारे में मेरे मुअज़्ज़ज़ जो सीनियर लोग हैं वो बाज़ औक़ात कहते रहते हैं कि उस तीसरी कुव्वत ने, जिसका नाम PTI है, उसने ये इंतखाब करना है कि वो इंतखाबी सियासत चाहती है या इंतशारी सियासत चाहती है। आप पिछले 13 साल की, उससे पहले तो टांगे की सवारियाँ थी ना PTI में, आप पिछले 12-13 साल से जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया तीसरी कुव्वत को लाने का, आप उस वक्त से लेके आज के दिन तक देख लें, चाहे वो हुकूमत में थे या बाहर थे, वफाकी हुकूमत में थे या बाहर थे, सूबाई हुकूमत में थे या बाहर थे, उनकी इंतखाबी सियासत, उनकी सियासत इंतशारी है, इंतखाबी नहीं है। हुकूमत के बाहर 2013 के इलेक्शन के बाद उन्होंने मुसलसल इस मुल्क को अजाब में मुब्तला रखा। 2018 के बाद हुकूमत में आए तो मुब्तला रखा अजाब में, कहने लगे कि मैं फांसी अपने हाथ से दूंगा, जेलों में डाल दूंगा, AC उतरवा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। ये एक जो वज़ीर-ए-आज़म होता है, जो कौम का सरबराह होता है, पूरी का, सारी कौम का होता है, फिर जब वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो जाए उसको ये ज़ुबान ज़ेब देती थी। उसके बाद वो बातें बार बार हो चुकी हैं कि अदम एतमाद आया तो बैठते कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन बन के अपना रोल प्ले करते, इंतखाबी सियासत में आते, सिस्टम ख़राब है, फॉल्टी है, फ्लॉज हैं, उसको हिम्मत करते, ठीक करते। अपना घर है ना, किसी का घर तो नहीं है, ठेके पे तो नहीं लिया हुआ, या आप ठेके पे तो नहीं हम लेके आए आपको कि आप कहेंगे नहीं नहीं ये करके दो, मैं फिर ठीक करूँगा, ऐसे तो नहीं होगा। यू आर हायर्ड एज अ CEO टू फिक्स दिस। जो भी है ऐसा ही है, करो ठीक इसको। अफसार साहब, करते ठीक, अपना मन मार के करते, अपनी अना मार के करते, क्योंकि आपने दावा किया मैं मुख्तलिफ हूं, बाकी तो सारे चोर, करप्ट हैं, डाकू हैं। तो किधर है वो तरबियत, वो किधर गई फिर इंतशारी? अभी आप जो देखूंगा ना, मैं आपसे कल भी बात हुई थी कि वज़ीर आला आ रहे हैं ना खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी ज़ुबान सुन ली है ना, और हम कहेंगे आहा हा हा, वाह वाह वाह, बड़ी आला बात की है। अफसार साहब, हम व्लॉग करेंगे, हमें डॉलर्स मिलेंगे, बेवकूफ ओवरसीज पाकिस्तानीज के। अफसार साहब, आपने गुफ्तगू के आगाज़ में बात ये की, सुनना चाहते हैं कि पहला इजलास भी मुतनाज़े होगा, दूसरा भी मुतनाज़े होगा, तीसरा भी मुतनाज़े होगा, सारे इजलास मुतनाज़े होंगे। मेरे जहन में आपकी गुफ्तगू के दौरान एक बात आई कि अगर ये मखसूस नशिस्तों का मामला हल हो जाता तो क्या मामलात बेहतर हो जाते? क्या इजलास मुतनाज़े नहीं होते? ये जो है ना शुरूत, ये हो जाता तो वो हो जाता। मेरा भी दिल बहुत बार टूटा हुआ है, मैं भी सोचता था ये हो जाता तो वो हो जाता, तो हम यहाँ जाते और वहाँ जाते, फिर आखिर में सिलसिला फिल्म के गाने सुन के बंदा सो जाता है। जवानी में गलतियां नहीं करनी थी नसी कि दिल इतनी बारी। और जवानी छोड़े, यहाँ मिडिल एज में बहुत गलतियां होती हैं इंसान से। क्या बात करते हैं आप? देखिए आपका बुढ़ापा है, मैं क्या आपकी गलतियां आपको बताऊं? नहीं, मेरी गलतियां तो मुझे पता है, लेकिन दिल जो होता है ना, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, दिल जो है उठने के लिए होता है और बार बार टूटता है। अगर आपने वो लॉरी भटूरे और चनों से आगे नहीं सोचना,
पायों के प्याले से आगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो दिल से सोचता हूँ, दिल से अमल करता हूँ, दिल वाला हूँ दिल वाले दुल्हनियाँ ले गए फिर ना। वो नहीं, हर ये फिल्म नहीं है ना, असल जिंदगी में ये नहीं होता। अच्छा, दुल्हनियाँ यही नहीं शाहरुख मिलती। खान को समझाने की कोशिश करते रहे कि भाई क्यों सब कॉन्टिनेंट के लड़के लड़कियों को खराब करते हो, फिल्में और तरह हैं, असल जिंदगी और तरह है। यही हम मगर बड़े कौमी साहब को असेंबली का बताते रहे इजलास हैं। आपको सियासत से निकाल के ना मूवीज की तरफ ले गया, तो बेहतर है मैं एक ब्रेक ले लूं, क्योंकि अब आप लोग अपनी गलतियां ब्रेक में बैठ के तलाश करें। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और अहम मामले पर गुफ्तगू रहेगी। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया है कि एस्टैब्लिशमेंट ने सारे मामलात अपने हाथ में रखे हुए हैं। एस्टैब्लिशमेंट चाहती है असेंबलियां और बंदे दोनों उनके मुताबिक हों। मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM जैसी जमातों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो जिस सिस्टम के अंदर हैं वो रोएंगे, जो सिस्टम से बाहर हैं वो जमकर बात करेंगे। इंतखाबात में घरों में सोए हुए और दस्तबरदार हुए लोग जीत गए। मौलाना ने आज फिर यही मौक़िफ़ अपनाया कि 9 मई का बयानिया दफन हो गया है, हम किसी किस्म की वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर PTI जीती है तो उनको हुकूमत दें। मुदाखलत के साथ आइंदा इलेक्शन में भी फ़ायदा नहीं होगा। 2018 में भी कहा था कि धांधली हुई और आज भी कहते हैं कि धांधली हुई। मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबी नताइज के बाद किसी लगी लिपटी के बगैर इंतखाबात में एस्टैब्लिशमेंट के किरदार पर इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें इंतखाबात में एस्टैब्लिशमेंट के किरदार को तनकीद का निशाना बनाती आई हैं, मगर इशारों किनायों में। मौलाना फजलुर रहमान जैसे अहम सियासी रहनुमा की एस्टैब्लिशमेंट के किरदार पर खुल्लम खुला तनकीद का मकसद क्या वाकई इंतखाबात में इस किरदार को रोकना है, या फिर मौलाना फजलुर रहमान इस बात को ज़हनी तौर पर तस्लीम नहीं कर पा रहे कि कुछ ही अरसे पहले तक उनके सियासी हलीफों नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM को इस सिस्टम में हिस्सेदारी मिल गई है, मगर मौलाना के हाथ में कुछ नहीं आया। अगर मौलाना की असल नाराज़ी यही है तो क्या मुस्तकबिल करीब में उन्हें सिस्टम में हिस्सेदारी देकर उनकी नाराज़ी दूर हो जाएगी? इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल है, जो सिस्टम के अंदर हैं वो रोएंगे, जो बाहर हैं वो जमकर बात करेंगे। इनसे मुल्क नहीं चलेगा, निज़ाम गिर जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान का गुस्सा या फिर दूर अंदेशी? हसन निसार साहब, मौलाना की गुफ्तगू को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आप? मैं देखता नहीं गुफ्तगू को उनकी, मैं सुनता हूँ गुफ्तगू। अच्छा जी, मेरे पास हुनर नहीं है कि गुफ्तगू चले देख एनालाइज सकूं। कर लें अच्छा, इसको, क्या कह रहे हैं वो। अच्छा नहीं, तजिया निगारी भी क्या है, कसाईयों वाला काम, पुटकी बोटी गोल बोटी। ਤੁਸੀਂ इतने बड़े कसाई ना बनो ना जी, थोड़ा नरमी नाल चल। सीने की नहीं चलो। अच्छा, पहली बात तो शहजाद भाई ने बड़ा आज मज़ा दिया है। उन्होंने बार 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 रास्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो मुझे एक मिसरा याद आया, मुझे रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। ये पूरा जवाब है वैसे। खैर, रह गए मौलाना, माय डियर मौलाना, तो उनका आधा गुस्सा है, आधी दूरंदेशी है। आधा गुस्सा, आपने दूरंदेशी डाली है, गुस्सा या फिर नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, आधा सच बोला उन्होंने, आधा झूठ, और झूठ बेखबरी में बोला, जानबूझ के नहीं। अपना अपना विजन होता है, मुमकिन है मैं ही कल झूठा निकलूं। आधा सच आधा झूठ, क्योंकि सिस्टम के अंदर वाले ही नहीं, बाहर वाले भी रोएंगे, और एक फर्क होगा, अंदर वाले खून के आंसू रोएंगे, बाहर वाले सादा आंसू रोएंगे। बाकी बचे अवाम, वो क्या करेंगे, ये फिर कभी सही। ठीक हो गया। अब सार साहब, मौलाना 9 मई के बयानिए के दफन होने की बार बार बात कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं या फिर PTI के साथ राहो रस्म पैदा करना चाह रहे हैं? दोनों काम कर रहे हैं, उनको तंज कर रहे हैं, और PTI को ये मैसेज है कि मैं आपके मौक़िफ़ की हिमायत कर रहा हूँ। और दूसरी बात जो आपका सवाल है उसमें मुझे देखें, मैं नहीं समझता कि जो मौलाना साहब ने बात की है वो दुरुस्त है। सिस्टम के अंदर वाले, मेरी जितनी ज़िंदगी है और जितनी मैंने तारीख़ पढ़ी है, पाकिस्तान में सिस्टम के अंदर रहने वाले कभी नहीं रोता। नाम आपने जाने नहीं देने ऑन एयर, इसलिए मैं नाम नहीं लेता। नहीं रोते, सिस्टम के अंदर रहने वाले नहीं रोते, सिस्टम के बाहर वाले रोते हैं, जो हम हैं, जो आवाम हैं।
اور ہمارے رونے کو سمجھا جاتا ہے کہ اللہ دی وانڈے اس تے انجی خوش رہو. ایسا نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. اللہ دی وانڈے اس طرح نہیں ہے. اللہ نے اس طرح تقسیم نہیں کیا لوگوں میں وسائل کو جس طرح ہم نے بنا دیا اس نظام نے. یہ ایسا ایکسپلائٹیٹو نظام ہے جس میں نظام کے اندر والے خوش ہیں, خوش رہیں گے. صرف ایک مسئلہ ہے, جو نظام کے باہر بیٹھا ہے نا, ایلیٹ کا نمائندہ, وہ صرف نظام کے اندر جانا چاہ رہا ہے. اس کو اور کوئی شکایت نہیں ہے, اس کو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ صرف ٹیکٹکس ہیں, پریشر ٹیکٹکس ہیں یہ سارے, کہ مینو بھی اندر بلاؤ, مجھے بھی ٹرین کی بوگی میں سوار کروائے نا, آپ تو نکل رہے ہیں, مجھے بھی لے کے چلیں ساتھ. یہ مسئلہ ہے. عوام کے لیے نہیں کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے جاننے والوں کے لیے یہ سب گیمیں ہو رہی ہیں. کیونکہ ایک پاور سٹرکچر ہے, اس میں انویسٹ کرتے ہیں آپ, اس لیے انویسٹ کرتے ہیں کہ آپ حکومت میں جائیں گے اور اس انویسٹمنٹ پہ پروفٹ لیں گے. آپ کسی عہدے پہ جائیں گے, اس کے لیے آپ لابنگ کرتے ہیں, رشوت دیتے ہیں, کھانے کھلاتے ہیں لوگوں کو, آپ اس عہدے پہ بھی چلے جاتے ہیں, پھر آپ اس عہدے سے پیسے بناتے ہیں, خود بھی اپنے یار دوستوں کو بھی کہتے ہیں بناؤ, موج کرو. دس از واٹ دس کنٹری از بینگ ٹریٹڈ ایز سنس دا بگننگ. آپ دیکھ لیں اٹھا کے, ابھی دیکھ لیں اس دور میں, کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں دیکھ لیں کیا کیا ہوا. اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت میں کس نے نہیں مال بنایا, اس سے پہلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کس نے نہیں بنایا. یہ خیبر پختونخوا میں 10 سال حکومت رہی, اتنا قرضہ کیوں چڑھ گیا حکومت پہ. پنجاب کا حال دیکھ لیں کیا ہوا, سندھ کا حال دیکھ لیں. سندھ میں تو نظام جو ہے نا, لفظ نظام, سسٹم جو ہے, لفظ سسٹم سندھ میں مطلب یہ ہے کرپشن, رشوت. اس کا مطلب ہے رشوت. وہ کہتے ہیں سسٹم یہ ایسا ہے یہاں پہ, یہ سسٹم بن گیا ہے. اس کا مطلب رشوت کتنی, کہاں پہ کتنی دینی, یہ مطلب ہے سندھ میں. کبھی بات کی ہم نے اس پہ ٹی وی چینل پہ, کبھی ہم نے اس پہ پروگرام کیا. اتنا زیادہ ہم نے اس کو لیجیٹمائز کر دیا. تو سسٹم میں جو رہے گا وہ خوش رہے گا. ہمیں مسلسل پیغام دیا جاتا ہے اس ملک کی رولنگ لیڈ سے, سسٹم کا حصہ کرپشن کرو, چوری کرو, ڈاکہ کرو, میرے ساتھ تو ابصار صاحب اس میں آپشن میں کہوں, آپ یہ جو پریشر ٹیکٹک کے سسٹم کا حصہ بننے کی کوشش, تو یہ کہ ہم غصہ ہے پھر یہ ان کا, آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے. نہیں کوئی غصہ نہیں ہے. یہ غصہ ہوتا ہے, غصہ جو آتا ہے کسی ایسے انسان کو آتا ہے جس کا کوئی اصول ہو, جس کا کوئی دل دھڑکتا ہو, اس دل میں کوئی دھڑکتا ہو, ٹھیک ہے, اس انسان کو غصہ آتا ہے. یہ جو مصنوعی غصے ہیں نا, یہ غصے حصے کے ہیں. صحیح ہو گیا. یہ کسائی کی بات ہو رہی تھی, میں سوچ رہا تھا عوام کے وہ پٹ کی بوٹی, دیکھیں نا. اب یہ حسن نثار صاحب بھی لاہوری لیٹ کا ماشاءاللہ لائل پور یہ تھے, میں تو سمجھتا تو میرے بھائی ہیں, لیکن وہ لاہوری لیٹ میں شامل ہو گئے. پٹ کا گوشت پسند ہے انہیں, ہم عوام کے لیے چھچڑے. ٹھیک ہو گیا, یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی, ایک بریک پہ جانا ہے, واپس آئیں گے اور افتخار صاحب کی رائے جانیں گے. پروگرام کے آخر حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. شہزاد صاحب, جو مولانا گفتگو کر رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں پی ٹی آئی جیتی ہے تو ان کو حکومت دے دیں, پھر وہ بہت سی اس وقت دوسری سیاسی جماعتوں سے پی ٹی آئی رابطے کر رہی ہے, محمود اچکزئی صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. اور اب آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مولانا یا پی ٹی آئی وغیرہ جماعتیں مل کے ایک بڑی سٹرانگ اپوزیشن کی طرف بڑھیں گے, اس کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں وہ ایسے بیانات سے؟ میرا خیال ہے ایک تو اگر ان کو یہ سمجھ ہے کہ وہ اپوزیشن میں ہیں اور مان لینا چاہیے کہ اپوزیشن میں ہے, تو پھر تو ان کے لیے بھی یہ راستہ آسان ہو جائے گا. لیکن وہ مان نہیں رہے کہ وہ اپوزیشن میں ہے. اصل میں یہ سارا مسئلہ جس سے ابصار صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ سسٹم کے اندر یا باہر کہیں اندر جانے کی کوشش ہے. تو مولانا صاحب کیونکہ اپوزیشن میں ہیں, اپوزیشن میں اصل میں سچ بولنا بہت آسان ہو جاتا ہے. جب آپ سسٹم کے اندر ہوتے ہیں یا حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر سچ نہیں بولا جا سکتا. اور چونکہ سچ جب آپ بولنا چاہتے ہیں تو سچ کئی مرتبہ بولتے بولتے آپ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. سچ کے اندر بھی اعتدال کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے, کیونکہ وہ سچ جو کسی فساد یا کسی نفاق کا باعث بنے وہ متروک ہو جاتا ہے. اس لیے سچ کو بھی قابو کرنا چاہیے, سچ کو سنبھالنا بھی ایک آرٹ ہے. تو مولانا صاحب جس طریقے سے بات کرتے ہیں, کھلی ڈلی آج کل بات کر رہے ہیں, تو ان کو تھوڑا بہت جب کوئی نظر آئے گا سیاستدان ہے نظر آئے گا تو اس کا حصہ ہو جائیں گے. لیکن میں ان سے یہ بھی اگری نہیں کرتا کہ نظام نہیں چلے گا. نظام چلنے کے لیے بہت ہی آسان راستہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے آپ کو کٹہرے سے باہر نکال لے. اور اس کے کٹہرے سے باہر نکلنے کا ایک طریقہ ہے کہ جو خصوصی نشستیں رہ گئی ہیں, دیکھیے باقی تو ساری شکایتیں اس کی الیکشنز کی ہے نا, ریگنگ کی, تو وہ تو 4-4, 5-5 سال سٹے پہ لوگ رہے ہیں یہاں پہ. جو ڈپٹی سپیکر تھا قاسم سوری, وہ 4 سال سٹے پہ ڈپٹی سپیکر رہا. شہباز شریف صاحب 5 سال اپنے وزارت اعلیٰ پنجاب کی سٹے پہ گزار گئے. وہ فیصلے ہی ان کے بعد میں ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ خطرے کی بات نہیں ہے.
اور نہ مخصوص نشستیں دینے سے کوئی خطرہ پیدا ہو. ہاں مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کے بعد اپنے آپ کو الیکشن کمیشن فارغ کر لے گا اور ہماری سب کی توپیں پی ٹی آئی کی طرف ہو جائیں گی کہ وہ اگر اب بھی صحیح ہو کے کام نہیں کرتے تو پھر میں ابصار صاحب، افتخار صاحب اور حسن صاحب سب مل کے یہ بات کریں گے کہ مکمل طور پر پی ٹی آئی کا قصور ہے کہ نظام کو چلنے نہیں دیا جا رہا. لیکن جہاں پہ پی ٹی آئی کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ آ کے اور ایسی ایسی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں کہ نظام کے نہ چلنے کا باعث ہو، پھر پیچھے اس کی آڑ میں مولانا صاحب بھی بات کریں گے اور بڑے بڑے سورما بات کریں گے. ہوتے سیاستدان ہیں، اس لیے سچ بولنا آسان، اپوزیشن کے اندر ادھر جانے کی زیادہ کوشش. اس لیے میں مولانا صاحب سے اگری نہیں کرتا. نظام چلے گا، چلانے کے لیے تھوڑی سی ایک عقل کی ضرورت ہے کہ کیسے اس کو یہاں سے دھکا مار کے آگے پہنچانا. ٹھیک ہو گیا جی. افتخار صاحب وہ تو یہاں تک کہہ گیا آج کے عالمی قوتوں کی ہدایت پر اسمبلیوں میں ہماری تعداد کم کر دی گئی. غصہ ہے، دور اندیشی ہے، نظام کو نہ چلتے وہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں نا، عالمی سازش ڈکلیئر کرنا کہنا تو بڑا آسان ہے، ثابت کر سکتے ہیں کہ 2008 کے بعد کے جو انتخابات ہیں ان سے آج تک جو ہے ان کی پوزیشن کیا ہے، ان کا سکوپ بڑا ہے کم ہوا ہے؟ اگر ان کا سکوپ کم ہوا ہے تو کیا یہ بھول گئے ہیں کہ اس میں عالمی سازش کہاں سے آ جاتی ہے؟ جب آپ لوکل باڈیز کے الیکشن ہارتے ہیں. آپ پشاور میں جیت گئے نا، میئر آپ کا ہے نا، جو گورنر صاحب ہیں یہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار نہیں ہوتے؟ یہ موجود نہیں ہے وہاں پہ خیبر پختونخوا میں. ان کا تعلق کس سے ہے؟ کس کے یہ رشتہ دار ہیں؟ ایسا نہ کریں مولانا صاحب. آپ کی بہت عزت ہے، آپ کا بہت احترام ہے. آپ کے والد کا نام ایک بہت بڑا نام ہے. انہوں نے اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کو شکست دی تھی جب ذوالفقار علی بھٹو کو شکست دینا ناممکن تھا. تو میرا خیال ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیا ہم نے اپنی پارٹی کو آرگنائز کرنے کی کوشش کی؟ کیا پورے خیبر پختونخوا کی تمام یونین کونسلوں میں آپ کی پارٹی ویسے آرگنائز ہے جیسے سیاسی پارٹیوں کو آرگنائز ہونا چاہیے؟ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں سیاستدانوں سے. ہم اپنی سیاسی پارٹیوں پہ توجہ نہیں دے رہے، ہم اپنی الیکشن کمپین پہ توجہ نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں کرنے نہیں دی گئی، ہمیں کہہ رہے تھے باہر نہ نکلو. بالکل صحیح بات ہے. بڑی عائشہ نے بڑی کام کی بات کر یہ مولانا نے آج کہی ہے. نہیں، آپ عائشہ نے بڑی کام کی بات کی. یہ میرے ساتھ بھی مولانا صاحب آپ نے یہ بات کی. ہم جب دوست ملے کچھ تو ہم نے تب بھی یہ کہا تھا کہ یہ سارے کے سارے خیبر پختونخوا میں تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے. کچھ علاقے واقعتاً ایسے تھے جہاں پہ آپ کے خلاف جو لوگ تھے وہ تشدد پہ آ گئے تھے، ہمیں مانتے ہیں. لیکن وہ سارا خیبر پختونخوا تو نہیں تھا، پھر سارا پاکستان تو نہیں تھا. آپ خیبر پختونخوا تک اور بلوچستان تک ہی محدود ہو گئے. آپ نے جو کوشش کی سندھ میں اس کے اچھے نتائج نکلے. آپ کو ہزاروں میں ووٹ ملے، کم ووٹ نہیں ملے. اب کہیں گے کیا مولانا، کیا مقصد کیا ہوگا؟ مولانا جو کہہ رہے ہیں، مولانا غصے میں کہہ رہے ہیں، غم میں کہہ رہے ہیں، اور غم اور غصے میں جو بات کی جائے کیا سچ کیا بھائی؟ سچ ہے تو لائے نا. دیکھو میرے نزدیک سچ اور جھوٹ کی آج باتیں بڑی ہوئی. میرے نزدیک سچ اور جھوٹ یہ ہے، 1 قومی حلقہ، 2 قومی حلقے، 10 قومی حلقے لائیے اور بتائیں کہاں کہاں کیا کیا دھاندلی ہوئی ہے، کس پولنگ اسٹیشن سے دھاندلی ہوئی ہے، کس آر او نے آپ کے پرچے. حالت تو یہ ہے پنجاب میں کہ کانجو کا ابھی الیکشن رزلٹ آیا ہے، جن کو شور مچانا چاہے وہ شور ہی نہیں مچا رہے. اب عبد الرحمن کانجو جیت گیا. کیا ہوا کہ اس کے ووٹوں میں آپ نے صوبائی اسمبلی کے پرچیاں بھی ڈال دی اور اس کو گن لیا. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ 2 رنگوں کی پرچیاں گنی جاتی؟ تو دیکھیں یہ بات ایسی نہیں ہے جیسی آپ کہہ رہے ہیں. اور میں نے پہلے بھی اپنے آج آغاز میں کہا کہ ہمیں کہا گیا ایک طوفان آئے گا. وہ طوفان اگر آیا تو مسلم لیگ نون تو ہار گئی، تو پھر وہ طوفان کس کے حق میں گیا؟ اور جس کے حق میں وہ طوفان گیا کیا اس کا ووٹ 2018 کے مقابلے میں بڑا یا نہیں بڑا؟ یہ ہے میرا سوال. اور کیا خود آن دی اوور آل جو ہمارا ٹرن آؤٹ ہے 48 پوائنٹ کچھ، کیا یہ 2018 سے کم نہیں؟ تو پھر وہ طوفان کدھر گیا؟ پھر وہ نوجوان ووٹ کدھر گیا جس سے آپ نے ڈرا کے لوگوں کو بٹھا رکھا؟ اور آپ بھی ایسی کام کر رہے ہیں. اور میرے سوال کا جواب دیجیے گا مولانا. یو آر اے ویری رسپیکٹیبل پرسن. پلیز آپ اپنی اس عزت کو محفوظ رکھیں، کام کریں، پارٹی کو آرگنائز کریں، عوام تک جائیں، عوام آپ کو ضرور ووٹ ڈالیں. اور غصہ کم کریں، یہ آپ کہہ رہے ہیں. غصہ کم کریں، یہ تو غصہ تو کرنا نہیں چاہیے. ویسے مولانا صاحب غصے میں تھوڑے سے نہیں، آج تو بہت مسکرا کے گفتگو کر رہے ہیں. مسکرا کے غصہ دکھا. اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.